بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج اس لیکچر میں ہم فرسٹ ون ایکٹ پلے پڑھیں گے بی اے انگلش کا۔ ٹائٹل ہے دا بیئر۔ دا بیئر کا مطلب ہوتا ہے ویسے اردو میں ریچھ، اور یہ اینٹن شیخوف نے لکھا ہے۔ اینٹن شیخوف یہ ایک رشین رائٹر ہے، اس نے یہ ون ایکٹ پلے لکھا ہے۔ تو کویسچن اور آنسر پڑھنے سے پہلے اس کا اردو میں خلاصہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو پلے ہے یہ رشین سوسائٹی کی جو اپر کلاس ہے اس کے اوپر ایک طنز ہے یا ایک تنقید ہے، کڑی قسم کی تنقید۔ مصنف جو ہے وہ اپنے روسی اعلیٰ طبقے یا جو اپر کلاس ہے اس کی خامیوں کو اجاگر کرتا ہے، اس کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں اور ان کے قول و فعل میں جو تضاد ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اس کہانی میں جو مین کریکٹر ہیں وہ دو ہیں۔ ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے پاپووا۔ یہ ایک خوبصورت سی لڑکی ہے، شادی شدہ لیکن بیوہ ہے۔ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ 7 ماہ پہلے جو ہے فوت ہو گیا ہے، اور یہ گھر میں بند ہے، یعنی اپنی محبت کا اس کو جو ہے اظہار کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاپووا۔ یہ 7 ماہ سے گھر سے باہر نہیں نکلی ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک بوڑھا سا نوکر ہے، نوکر کا نام ہے لوکا، اور نوکر جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جایا کرتا، تو آپ اب نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، آپ گھومیں پھریں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں، نئے سرے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی دوران جو ہے دروازے پہ بیل ہوتی ہے۔ یہ ایک فیوڈل لارڈ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جاگیردار گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ پاپووا جو ہے وہ خود بہت زیادہ زمینوں کی مالکہ ہے، اور اس نے اپنی زمینوں میں باغات وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، فصلیں وغیرہ ہیں، اور اب جو ہے بہت زیادہ سارے مزدور اور نوکر چاکر جو ہے وہ فروٹ پکنگ کر رہے ہیں، یعنی فروٹ جو ہے اس کی چنائی کا، یا فروٹ پک چکا ہے پھل تو اس کو وہ توڑ رہے ہیں، اس کی تڑائی کر رہے ہیں۔ تو گھر میں صرف ایک ہی نوکر ہے، اس کا نام ہے لوکا۔ تو جب بیل ہوتی ہے تو لوکا باہر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے فوراً بوکھلاہٹ کے ساتھ اندر آ جاتا ہے اور پاپووا کو بتاتا ہے کہ باہر ایک صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں انتہائی مجھے ضروری کام ہے، میں نے میڈم سے بات کرنی ہے۔ تو لہٰذا وہ اسے پوچھتی ہے کہ آپ نے اسے کہا نہیں جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے میں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ نوکر کہتا ہے، لوکا کہتا ہے کہ میں نے اسے بالکل بتایا ہے، لیکن وہ تو خبیث بات مانتا ہی نہیں ہے، مجھے دھکے دیتا ہے اور گالیاں دے کے اب وہ اندر آ گیا ہے، اب وہ ڈائننگ روم میں بیٹھا ہوا ہے، ڈائننگ روم جو ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے بہت ضروری ملنا ہے۔ تو لہٰذا پاپووا جو ہے مجبوراً کہتی ہے ٹھیک ہے، اس کو اندر بلائیے۔ تو وہ صاحب جو ہے وہ تقریباً مڈل ایجڈ آدمی ہے، وہ کہتا ہے جی میرا نام ہے سمرنوف کہتا ہے میرا نام ہے، اور میں قریبی علاقے سے آیا ہوں اور بہت ضروری کام ہے آپ سے۔ وہ ضروری کام یہ ہے کہ آپ کے جو مرحوم شوہر تھے وہ مجھ سے اکثر جو ہے یہ اپنے گھوڑوں کے لیے چارہ، اوٹس یا جئی وغیرہ خریدتے تھے، تو مرحوم جو ہے اس نے کچھ میرے پیسے دینے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ 1200 روبلز ایک ان کی اپنی کرنسی ہے رشین، جیسے ہمارے ہاں روپیہ ہے، سعودیہ کا جیسے ریال ہوتا ہے، جاپان کا ین ہوتا ہے، افغانستان کا افغانی ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا ہے، اس طرح یورپ میں یورو چلتا ہے، یا امریکہ وغیرہ میں ڈالر چلتا ہے، تو یہ کرنسی کی یونٹ ہے روبلز۔ تو 1200 روبل 1200 روبلز وہ کہتا ہے آپ کے شوہر نے مجھے دینے تھے، لیکن وہ فوت ہو گئے، تو میں یہاں آیا ہوں، کل میں نے بینک کی قسط ادا کرنی ہے، زمین کو جو ہے وہ مارگیج یا پلج جو کہتے ہیں پلج کروایا تھا،
تو زرعی بینک سے ہم نے قرض لیا ہوا تھا اور وہ ہم نے لہٰذا کل واپس کرنے ہیں، اس کی ایک انسٹالمنٹ رہتی ہے، تو آپ مجھے پیسے آج دے دیں۔ تو پاپوا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر میرے شوہر نے آپ سے پیسے لیے تھے یا آپ کو ادھار یا قرض دینا تھا تو میں یقیناً آپ کو وہ واپس کروں گی، لیکن آج آپ مجھے معاف کر دیں، آج میں ایسا نہیں کر سکتی جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ میرا منشی دراصل یہ اسٹوارڈ جو ہے یا منشی جو مطلب مینیجر یا منشی فارم کے اوپر جو ہوتا ہے، وہ شہر گیا ہوا ہے، وہ پرسوں لوٹے گا، ٹھیک ہے، ہی ول ریٹرن دا ڈے آفٹر ٹمارو، پرسوں، اور آپ پرسوں تشریف لائیں، میں آپ کا حساب بے باک کر دوں گی۔ تو وہ سمرنوف ایک تو پریشان ہے، اسے غصہ آتا ہے کہ یہ کیا لاجک دے رہی ہے، آج مجھے پیسے چاہیے، میں نے اپنی مجبوری بھی اس کو بتا دی ہے، اور پھر یہ کہتی ہے پرسوں آ جانا۔ تو بہرحال ان کی تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے نوکر یا منشی کے پاس یا مینیجر کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تو مجھے جو ہے پیسے آپ عنایت کریں اور میں یہاں سے چلتا بنوں۔ تو یوں تھوڑا سا جو ہے ان کی تلخ کلامی بڑھتے بڑھتے لفظی جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سمرنوف جو ہے وہ کہتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں، عورتیں، وہ ناقص العقل ہوتی ہیں، ان میں عقل کی کمی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے جو ہے دیکھو مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اور آپ کہہ رہی ہو جی میں ایسی ذہنی کیفیت میں ہوں کہ میں پیسوں کے معاملات کو اپنی توجہ نہیں دے سکتی ہوں۔ تو وہ جو ہے مطلب جو تھوڑی دیر پہلے تک اپنے شوہر کی محبت میں لوکا کو کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر انتقال کر کے اپنی قبر میں چلا گیا ہے، اور آئی ہیو بیریڈ مائی سیلف بٹوین 4 والز، میں نے اپنے آپ کو ان 4 دیواروں میں یعنی کمرے میں دفن کر لیا ہے، وی آر بوتھ ڈیڈ، ہم دونوں مر چکے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ مردوں کے خلاف اپنی لب کشائی کرتی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا مطلب ہے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ وفادار ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں یا عقل مند ہوتے ہیں، تو وہ اپنے شوہر کو بھی ساتھ میں رگڑ دیتی ہے، وہ اس کا بھی لحاظ نہیں کرتی ہے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے اپنے شوہر کی محبت میں کہتی تھی کہ یہاں سے میری لاش ہی نکلے گی، میں کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھوں گی۔ تو اسے کہتی ہے کہ جتنے لوگوں کو یا مردوں کو میں جانتی تھی اور جانتی تھی یا جانتی ہوں، ان میں سے سب سے جو بیسٹ مرد تھا، بیسٹ آف دا مین جو تھا، وہ میرا اپنا ہسبینڈ تھا، میرا اپنا شوہر تھا۔ لیکن میں اگر اس بیسٹ یا بہترین مرد کے کرتوت آپ کو سناؤں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ اور ساتھ میں پھر وہ شروع کر دیتی ہے کہ جب وہ زندہ تھا تو وہ میرے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا تھا، میرے جو ہے محبت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، اور میرے ہی سامنے جو ہے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ جو ہے اس نے رکھے ہوئے تھے۔ اور جب وہ مرا تو بعد میں جب میں نے اس کے وہ ٹیبل کی دراز کھولی تو وہ لو لیٹر سے بھری ہوئی تھی۔ اس طرح کر کے دونوں کی جو ہے وہ تلخ کلامی بڑھتی وہ اسے 3 بار جو ہے سمرنوف کو 3 بار جو ہے وہ اسے بیئر کہہ دیتی ہے۔ بیئر کہتے ہیں ریچھ کو، جیسے ہمارے ہاں ہے کسی کو اگر کسی بچے وغیرہ کو گالی دینی ہو تو بڑے اس کو گدھا کہہ دیتے ہیں، یا کئی علاقوں میں بیل کہہ دیتے ہیں، یا اور زیادہ اگر ناراضگی یا غصہ ہو تو کتا وغیرہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ویسٹرن کلچر میں یا رشین سوسائٹی میں یہ بیئر یا ریچھ جو ہے یہ بہت زیادہ برا لفظ تصور کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس نے 3 دفعہ اس کو پہلے تو اسے کہتی تم شرابی ہو، جڈ ہو، گنوار ہو، جاہل ہو، اور اینڈ پہ اس نے بیئر کہہ دی 3 بار۔ تو بیئر کا مطلب یہاں سے کہ ریچھ ہو، تم ریچھ ہو۔ اس بات کے غصے میں یا انتقام میں سمرنوف، اچھا ساتھ میں جو ہے ان کے لوکا بھی بیٹھا ہوا ہے، لوکا جو ہے وہ ملازم ہے، وہ بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ دبے لفظوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، سمرنوف سے بھی ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہماری مالکن کو اب تنگ نہ کریں، لیکن لوکا بھی بزدل سا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا
سمرنوف کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، چونکہ اب آپ نے میری انسلٹ کر دی ہے، میری بہت زیادہ آپ نے بےزتی کر دی ہے، پاپووا کو کہتا ہے سمرنوف، تو لہٰذا اس کا حساب جو ہے، یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ لڑائی پر ہوگا، ڈوئل پر ہوگا۔ تو پرانے زمانے میں ڈوئل جو ہے وہ دو لوگوں کے درمیان شمشیر زنی بھی ہوتی تھی یا لڑتے تھے۔ شمشیر زنی تلوار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی یا خنجر کے ساتھ کی جاتی تھی، اس کو ڈوئل کہتے تھے۔ اور ان کا عقیدہ گو کہ وہ اللہ کو تو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ ایمان ہوتا تھا کہ جو حق پر ہے اس کی فتح ہوگی، اور دوسرا جو حق پر نہیں ہے، جو جھوٹا ہے، وہ اس جنگ میں مارا جائے گا یا وہ ہار جائے گا یا زخمی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس نے کہا جی چونکہ آپ نے میری بےزتی کر دی ہے، میں حق بجانب ہوں، تو آئیں پھر ڈوئل پہ فیصلہ ہوتا ہے، لڑائی پہ فیصلہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، لڑائی تو لڑائی سے، کس طرح لڑنا چاہو گے تم؟ تو وہ کہتا ہے جی پسٹل، ریوالور سے، کہ میں بھی ریوالور میرے پاس بھی ہے، آپ بھی اپنا ریوالور نکالو، تو لڑائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو حق پر ہوگا وہ جیت جائے گا اور دوسرا مارا جائے گا۔ تو یہ جب بات سنتے ہیں تو وہ جو لوکا ہے، لوکا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور لوکا بار کی طرف دوڑتا ہے دوسرے ملازموں کو اور مزدوروں کو بلانے کے لیے، اس خطرے سے ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ہماری مالکن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ آ کے اسے بچاؤ۔ تو بہرحال وہ کہتی ہے، پاپوا بہت ہی نڈر قسم کی خاتون ہے، بالکل اس بات سے وہ ڈرتی نہیں ہے۔ تو وہ اسے سمرنوف کو کہتی ٹھیک ہے، آپ ڈریں، آپ جائیں نہیں، آپ ادھر ہی رکیں، میں اندر سے ریوالور لے آتی ہوں، میرے شوہر نے بھی کچھ ریوالور رکھے ہوئے تھے، پسٹل وغیرہ، تو میں وہ لے کر آتی ہوں۔ تو وہ اندر چلی جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ لوٹتی ہے، تو اس کے پاس ایک ریوالور ہوتا ہے، پسٹل ہوتا ہے، تو وہ اسے اب یہاں یہ مزاحیہ جو کہ ڈرامہ ہے، مزاحیہ بھی ہے، تو اس کے اندر مزاح بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اب اس نے کیا کام کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، لڑائی تو لڑائی سے ہی، لیکن لڑنے سے پہلے میں ایک انکشاف کرنا چاہتی ہوں، یا میں آپ کو ایک اپنا کنفیشن کہہ سکتے ہیں، یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے گن چلانا نہیں آتی ہے، مجھے نہیں پتہ کہ یہ ریوالور یا پستول یا پسٹل کیسے چلایا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ تھوڑا سا مجھے بتا دیں اسے، تو جیسے ہی مجھے سمجھ آ جائے گی تو پھر لڑائی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، ایسے تو ایسے ہی سے، اور پھر وہ ساتھ میں کہتی ہے کہ بھاگنا اب نہیں ہے، جب تک میں تمہاری کھوپڑی میں اس گن کے بلٹ سے سوراخ نہ کر دوں، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ یہ اس کا ٹرانسلیشن بنتا ہے، یہ کون کہتا ہے؟ پاپوا کہتی ہے۔ تو وہ پھر ایگری ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، ایسے تو ایسے سے، اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کس طرح، اس کو آپ کو تھوڑی ٹریننگ دے دیتا ہوں کہ کس طریقے سے گولی چلانی ہوتی ہے۔ تو وہ خیر اس کو ٹریننگ دیتا ہے، پہلے تو پسٹل کو دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے برانڈ کا، ولیتی لگتا ہے، اور یہ اس کا میک جو ہے وہ جرمنی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے خاصی زیادہ ہوگی، اس طرح ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی اس کو جیسے آرمی میں ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے کہتا ہے جی ہاتھ اس طرح ہاتھ میں پکڑیں، اور یوں اپنا مطلب سر ادھر رکھیں، اور یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ جو تربیتی عمل ہوتا ہے یا ٹریننگ کا پروسیس ہوتا ہے، اس میں مطلب وہ اسے ٹچ کرتا ہے، پاپوا کو، دونوں ایک دوسرے کو باڈیلی ٹچ کرتے ہیں، یعنی جسمانی طور پہ ایک دوسرے کو چھوتے ہیں۔ تو جب وہ سارا اسے سکھا دیتا ہے کہ یہ نیچے جو ٹریگر ہے، پھر آپ نے اس کو پہلے تو اس کو کہتا ہے اس طرح کاک کرنا ہے اس کو، اس کے بعد یہ ٹریگر ہے، اور ٹریگر کو دبانے سے پہلے آپ نے یہاں سے ایم لینا ہے، نشانہ لینا ہے، اور مسلسل اپنی نظر جو ہے وہ نشانے پر یا اپنے ٹارگٹ پہ رکھنی ہے، اور اس کے بعد اپنے بازو کو جرک نہیں دینا جب آپ نے اس ٹریگر کو پریس کرنا ہے، تو بس آپ کا نشانہ صحیح لگے گا۔ تو جب یہ بات ہو جاتی ہے، وہ کہتی ٹھیک ہے جی، ایسے تو ایسے سے، چلیں جی اب لڑتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ کہتی ہے آؤ جی لڑتے ہیں، تو سمرنوف اسے کہتا ہے
کہ یہاں اندر مناسب نہیں ہے، یہاں کمرے کے اندر، تو باہر جا کے نا کھلی جگہ پہ لڑتے ہیں۔ تو وہ کہتے ٹھیک ہے، کیوں؟ کہتے ٹھیک ہے بس ویسے ہی۔ تو پھر ساتھ میں اسے کہتا ہے کہ میں جب آپ سے لڑوں گا تو میں ہوائی فائرنگ کروں گا، یعنی آپ کو ڈائریکٹ جو ہے گولی نہیں ماروں گا۔ تو اسے بڑا عجیب لگتا ہے، کیوں؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جب اسے کہوں گا کہ ہم یہ فیک قسم کی فائٹ کریں گے تو یہ بھی آگے سے کہے گی کہ میں بھی آپ کو گولی نہیں ماروں گی، تو لہٰذا ہماری یہ جو لڑائی ہے، لڑائی بھی ہو جائے گی اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسے ہی ایک فیک سی لڑائی ہوگی، ایک جعلی سی لڑائی ہوگی، اصلی والی لڑائی نہیں ہوگی، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہتی ہے نہیں جی، اب آپ نے مجھے چیلنج کیا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم مجھے گولی کیوں نہیں مارو گے؟ تم ہوائی فائرنگ کیوں کرو گے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے، پاپووا کو، کون بتاتا ہے؟ سمرنوف، کہ میں جی اس لیے آپ کو گولی نہیں مار سکتا بیکاز آئی لو یو، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ اس پہ جو ہے بہت ہی ہنستی ہے طنزی انداز میں کہ یہ مجھ سے محبت کرنے آیا ہے، یہ ہے وہ۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہتی ہے کہ تم ڈر گئے ہو، لڑائی سے ڈر گئے ہو یا موت سے ڈر گئے ہو؟ تو وہ اسے بتاتا ہے نہیں، میں ڈر نہیں گیا ہوں، میں آرمی سے ریٹائرڈ ہوں، آرمی میں لیفٹیننٹ تھا، اور وہاں سے جو ہے میں مطلب ریٹائرمنٹ لے کے آیا ہوں اپنے گھریلو کام کاج کے سلسلے میں، آرمی کو خیر بات کہہ کے آ گیا ہوں، اور میرا ایم اتنا ہے، نشانہ میرا اتنا ہے کہ اگر آپ ہوا میں ایک سکہ یعنی ایک کوائن جو ہے اس کو ٹاس کرتے ہیں یا سکے کو ہوا میں اچھالتے ہیں، تو جب سکہ نیچے آ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہوں، اس کو بھی گن سے میں ہٹ کر سکتا ہوں۔ تو لیکن میں آپ سے جو ہے چونکہ محبت کرتا ہوں، تو وہ تھوڑی دیر تو وہ کہتی نہیں جی آؤ لڑیں، لیکن آخر کار جو ہے وہ بھی ریوالور پھینک دیتی ہے، دونوں جو ہے ریوالور سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ لو سین شروع ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بوس و کنار جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ایک خونی منظر تھا، ایک قتل و غارت کا جو سین تھا، اب وہ رومانوی اور لو کے سین میں بدل گیا ہے، رومانٹک سین میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اسی اسٹیج کے اوپر جو ہے دروازہ جو ہے وہ دھڑام سے کھلتا ہے، اور باہر جب دیکھتے ہیں تو وہ لوکا جو اپنے ملازموں کو بلانے کے گیا تھا، بلانے کے لیے، وہ پورے ملازمین کی ایک فوج لے کر وہاں پہ پہنچ چکا ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں کلہاڑیاں ہیں، اس طرح مختلف جو کسی کے ہاتھ میں آیا تھا وہ اس کو سبق سکھانے کے لیے، سمرنوف کو مارنے کے لیے وہ وہاں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی لوکا کے ساتھ اس کی پاپووا کی نظریں ملی ہیں تو اس نے نظریں جھکا دی ہیں اور اس کو کہتی ہے کہ جاؤ استبل میں جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، جاؤ استبل میں جاؤ، اور ملازموں کو کہو کہ ٹوبی جو ہے اس کو آج چارہ نہیں ڈالنا۔ ٹوبی کون ہے؟ ٹوبی ایک گھوڑے کا نام ہے، اور یہ ٹوبی ایسا گھوڑا ہے، وہ گھوڑا ہے جو اس کے مرحوم شوہر کا پسندیدہ گھوڑا تھا، فیوریٹ گھوڑا تھا، اور جہاں بھی وہ کہیں گرد و نواح کسی علاقے میں جاتا تھا اس کا شوہر، وہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کا بڑا وہ خاص خیال رکھتی تھی، پہلے جب وہ کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی طرح میں بھی مر چکی ہوں، زندگی میرے لیے سارا مفہوم کھو چکی ہے، اور میں اس کمرے کو اپنی قبر بنا چکی ہوں، تو لہٰذا یہ کمرہ میری قبر ہے، میرا شوہر اور میں دونوں مر چکے ہیں۔ تو یہ بات جب اس نے مطلب یہ اکثر وہ کہتی تھی، لیکن اب وہ اس کے برعکس، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی تھی کہ ٹوبی کو خاص خیال رکھا کرو، ٹوبی جو ہے میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے، اور میرے مرحوم شوہر کا فیوریٹ گھوڑا تھا، اور اس کو باقی گھوڑوں سے زیادہ جو ہے آپ نے فیڈ ڈالنا ہے، اس کو دانہ زیادہ ڈالا کرنا ہے۔ لیکن اب وہ اسی نوکر کو کہہ رہی ہے کہ جاؤ استبل میں جا کے ملازموں کو بتاؤ کہ ٹوبی کو آج بھوکا رکھنا، اس کو بالکل دانہ نہیں ڈالنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے ایک نیا لائف پارٹنر منتخب کر لیا ہے،
اور آخر میں اس نے ہاں کر دی ہے، یعنی دونوں نے آج شادی کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ تھا ساری کہانی تھی یہ ون ایک پلیس کی۔ اور اب ہم اس کو جو ہے اس کا کویسچن پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو بھی اس میں کویسچن آ جائے، اگر آپ یہ اس کا آنسر لکھیں گے، ایک سمری ٹائپ ہے، تو یہ انف ہے، آپ انشاءاللہ فیل نہیں ہوں گے، آپ پاس ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ الگ الگ کرنا چاہتے ہیں تو سمرنوف کا کریکٹر سکیچ وہ الگ سے آپ کر سکتے ہیں، پاپوا کا کریکٹر سکیچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو بھی ہے آپ ایون آپ وہ بھی آ جائے اور آپ یہ لکھ دیں تو پھر بھی آپ کو مارکس ملیں گے، آپ فیل نہیں ہوں گے۔ تو لیٹس گو تھرو کویسچن۔ سب سے پہلے ہم کویسچن پڑھتے ہیں۔ ڈسکرائب دا راؤ بٹوین پاپوا اینڈ سمرنوف۔ راؤ کہتے ہیں لڑائی کو، جھگڑے کو، کہ پاپوا اور سمرنوف کے درمیان لڑائی تحریر کریں، یا ہاؤ واز دا راؤ یا فائٹ بٹوین سمرنوف اینڈ پاپوا سیٹلڈ یا ریزالوڈ، کہ پاپوا اور سمرنوف کے درمیان لڑائی جو ہے اس کا کیسے تصفیہ ہوا، کیسے وہ ختم ہوئی، یا ڈسکس دا پلے ایز سیٹائر آن اپر کلاس رشین سوسائٹی۔ سیٹائر حجو کو کہتے ہیں، طنز کو کہتے ہیں، کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ روسی اعلیٰ طبقے پر طنز ہے یا حجو ہے، اس پہ ڈسکس کریں۔ یا رائٹ اے نوٹ آن دا ویئر ایز اے کامک پلے۔ کامک ہوتا ہے مزاحیہ، کہ یہ ایک مزاحیہ سا کھیل ہے، اس پہ نوٹ لکھیں۔ یا پھر گیو دا سمری آف دا پلے، یا ڈرامے کی سمری بیان کریں۔ یا کوئی اور فارسیکل آ جاتا ہے بعض اوقات، فارس، دا پلے از اے فارس، تو وہ بھی یہی آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، یہ کویسچن نمبر 3 ہوتا ہے، کویسچن نمبر 3، کویسچن نمبر 3 میں یہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 3 میں 3 کویسچن ہوں گے، آپ کو کوئی سے ایک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 10 مارکس کا ہے، تو یا تو آپ ون ایک پلیز میں سے 2 سوال کریں گے 10-10 نمبر کے، وہ پارٹ آگے بنے ہوتے ہیں ہر کے آگے، پھر شارٹ سٹوری دیں، وہ بھی میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ اوکے، آنسر ہے دا بیئر از اے فنی ون ایک پلے۔ یہ بیئر یا ریچھ جو ہے یہ مزاحیہ مختصر ڈرامہ ہے۔ اٹ از اے فارس اور فارسیکل پلے۔ فارس ہوتا ہے جس کے اندر نقل اتاری ہے، ایک دوسرے کی مزاحیہ ہو، جس میں ہنسی مذاق ہو، یعنی یہ ایک مزاحیہ اور نقل والا یا سانگ والا ڈرامہ ہے۔ فارس از اے فنی شارٹ پلے۔ فارس یا سانگ ایک ایسا مختصر سا مزاحیہ ڈرامہ ہوتا ہے وچ کریٹس لافٹر، جو ہنسی پیدا کرتا ہے یا کہکے پیدا کرتا ہے، اینڈ انٹرٹینمنٹ، اور تفریح پیدا کرتا ہے۔ اٹ از اے سیٹائر آن اپر کلاس رشین سوسائٹی۔ یہ روس کے اعلیٰ طبقے پر حجو ہے یا طنز ہے۔ دا رائٹر ایکسپوزز دا کنٹراسٹ بٹوین سینگ اینڈ ایکشنز آف دس کلاس۔ مصنف جو ہے وہ اس طبقے کے قول و فعل میں تضاد بیان کرتا ہے یا تضاد کو بے نقاب کرتا ہے۔ پاپوا از اے بیوٹیفل وڈو۔ پاپوا ایک خوبصورت بیوہ ہے۔ شی از سٹنگ ان ہر ڈرائنگ روم۔ وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے۔ لوکا از ایڈوائزنگ ہر ٹو انجوائے ہر لائف۔ لوکا اسے نصیحت کر رہا ہے کہ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو۔ بٹ شی ہیز لاسٹ ہوپ ان لائف۔ لیکن زندگی میں وہ امید کھو چکی ہے۔ ہوپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امید، اور لاسٹ کا مطلب کھو چکی ہے۔ شی سیز، وہ کہتی ہے، مائی لائف از آلریڈی ایٹ این اینڈ۔ میری زندگی پہلے ہی اختتام پذیر ہے۔ ہی از ان ہز گریو، وہ اپنی قبر میں ہے۔ اینڈ آئی ہیو بیریڈ مائی سیلف بٹوین 4 والز، اور میں نے اپنے آپ کو ان 4 دیواروں میں دفن کر لیا ہے۔ وی آر بوتھ ڈیڈ، ہم دونوں مر چکے ہیں۔ دونوں کون؟ یعنی میرا ہسبینڈ اور میں، دونوں ہم مرے ہوئے ہیں، ہم زندہ نہیں، نہ میں زندہ ہوں نہ وہ زندہ ہے، یعنی اس کی محبت کا اظہار کر رہی ہے اپنے مرحوم شوہر۔ اوکے، دا ڈور بیل رنگس، دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، اینڈ سمرنوف کمز ان، اور سمرنوف اندر آتا ہے۔ ہی ہیز کم ٹو گیٹ بیک اے لون آف 1200 روبلس، وہ 1200 روبلس کا قرض واپس لینے آیا ہے۔ پاپوا سیز دیٹ شی ول پے ہم دا ڈے آفٹر ٹمارو، پاپوا سے کہتی ہے کہ پرسوں اس کو رقم ادا کی جائے گی۔ سمرنوف سیز دیٹ ہی نیڈز دا منی ارجنٹلی، سمرنوف کہتا ہے کہ اسے رقم فوری چاہیے، ارجنٹلی ہوتا ہے فوری۔ دا کنورسیشن چینجز انٹو اے راؤ، راؤ ہوتا ہے لڑائی، اور کنورسیشن باتیں، گفتگو یا باتیں جو ہے یہ لڑائی کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ پاپوا کالز ہم بیئر سیورل ٹائمز،
پاپوا اسے کئی بار ریچ کہتی ہے. شی سیز دیٹ آل مین آر انکانسٹنٹ اینڈ کروول. انکانسٹنٹ ہوتا ہے بے وفا. وہ کہتی ہے کہ سارے مرد بے وفا اور ظالم ہوتے ہیں. سمرنوف سیز. سمرنوف کہتا ہے دیٹ آل ویمن آر سیلفش اینڈ مین. کہ ساری عورتیں جو ہے یہ خود غرض اور گھٹیا ہوتی ہیں. مین کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا. دے ٹیک آؤٹ پسٹلز. وہ پسٹل نکال لیتے ہیں. بٹ بیفور فائٹنگ. لیکن لڑنے سے پہلے. پاپوا ریویلز. پاپوا انکشاف کرتی ہے دیٹ شی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو فائر اے پسٹل. کہ اسے پستول چلانا نہیں آتا. سمرنوف ایگریز ٹو ٹیچ ہر ہاؤ ٹو فائر دا گن. سمرنوف رضامند ہوتا ہے, یہ اتفاق کرتا ہے اس کو سکھانے کے لیے کہ گن کیسے چلائی جاتی ہے. اور یہ آگے کوٹیشن ہے, یہ اگر آپ کو یاد ہو سکتی ہے تو یہ آپ نے کرنی ہے. یہ سمرنوف کہتا ہے واٹ ہیپینیس اٹ وڈ بی. کہ کتنی مسرت ہوگی, کتنی خوشی ہوگی ٹو ڈائی بیفور دوز بیوٹیفل آئیز. ان خوبصورت آنکھوں کے سامنے مرنا. یعنی اب اس کے عشق میں وہ تو ڈوب چکا ہے, اس کو جیسے دیکھا ہے اس نے نا, تو لڑنا اس نے کیا ہے بعد میں. ڈیورنگ دا پروسیس آف انسٹرکشنس. انسٹرکشن ہوتا ہے تربیت. تربیتی عمل کے دوران سمرنوف سیز دیٹ ہی لوز پاپوا. سمرنوف کہتا ہے کہ وہ پاپوا سے محبت کرتا ہے. ہی آسک ہر ٹو میری ہم. وہ اسے شادی کے لیے کہتا ہے. اینڈ شی ایکسیپٹ دا پروپوزل. اور وہ اس کی شادی کی پیشکش کو قبول کر لیتی ہے. ان دس وے, اس طرح دا بلڈی سین ٹرنس انٹو اے رومانٹک سین. یہ خونی منظر جو ہے یہ ایک رومانوی یا پیار بھرے منظر میں بدل جاتا ہے. تو اوکے. بوتھ آگے ایک پیراگراف ہے. بوتھ پاپوا اینڈ سمرنوف ڈو ناٹ مین واٹ دے سے. پاپوا اور سمرنوف دونوں جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کا مطلب نہیں ہوتا, یعنی ان کے دل میں نہیں ہوتا. دے پوز. پوز ہوتا ہے دکھاوا کرنا, پوز بنانا. یعنی دے پوز اسٹرانگ ڈس لائک اگینسٹ ایچ ادر. وہ ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت کا یا ناپسندیدگی کا دکھاوا کرتے ہیں. دے کلیم دیٹ دے وش ٹو کل ایچ ادر. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں. بٹ دے آر ناٹ ٹرو ٹو دیئر ورڈ. لیکن وہ اپنی بات پر پکے نہیں ہیں یا اپنے بات کے سچے نہیں ہیں. سون وی فائنڈ دیم بلنگ اینڈ کوئنگ. بلنگ اینڈ کوئنگ ہوتا ہے بوس و کنار کرنا. جلد ہی ہم انہیں ایک دوسرے کو بوس و کنار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. آل دیز ایونٹس میک دا پلے آف فارس. یہ سارے واقعات جو ہیں اس ڈرامے کو فارس یا سانگ یا مزاحیہ بنا دیتے ہیں. تو یہ تھا کویسچن نمبر 1. آگے کویسچن نمبر 2 ہے. یہ اس کا کریکٹر سکیچ ہے, تو یہ آپ خود سے کر لینا. سمرنوف کا یہ دوبارہ دیکھ لیں جی. اوکے. یہ سمرنوف کا کریکٹر سکیچ ہے, یہ آپ کر لیں. لیکن آپ اوپر جو سمری پڑھائی ہے اس کی جگہ وہ بھی لکھ دیں تو آپ فیل نہیں ہوں گے, آپ پاس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ خالی پاس نہیں ہونا, بہت اچھے مارکس لینے, تو پھر آپ کریکٹر سکیچ بھی کر دیں. اور یہ نیکسٹ کریکٹر سکیچ جو ہے یہ اس کا ہے کویسچن نمبر 3. کیا کون سا ہے؟ یہ کریکٹر سکیچ آف پاپوا. تو یہ الگ سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو. اور جو ایک بات رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. باقی یہ لیکچر جو ہے یہ فری ہیں. اوکے جی, اللہ حافظ.